الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبے میں میرے خطبے کا عنوان ہے 21ویں صدی میں ماں باپ کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں، ان کی کس طرح خدمت کی جائے اور ان کا خیال رکھنے میں کیا دشواریاں درپیش ہوتی ہیں اور کس طرح سے انہیں دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی بات، بہت اصولی بات، وہ آپ کے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جن کاموں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جن کاموں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے، ان پر بہت خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر بہت زیادہ زور دے، اس کا مطلب ہماری کامیابی کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی نیت سے اس میں احکام تلاش کرتے ہوئے یہ اصول آپ کے سامنے ضرور رہنا چاہیے کہ وہ سارے کام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ہماری زندگی میں اہمیت اختیار کریں گے۔ تو وہ جو کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں ایک بہت خاص کام، بہت خاص بات، وہ ہے والدین کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا، والدین کے جذبات کا خیال کرنا کہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچ جائے۔ کہا گیا کہ اف بھی مت کہو، یعنی کوئی ایسا اظہار مت کرو کہ ان کے جذبات مجروح ہو جائیں، تمہاری کسی ادا سے ان کے سلسلے میں بیزاری کا اظہار نہیں ہو۔ اور کہا کہ ان کے ساتھ ڈانٹ پھٹکار مت کرو، سختی کے ساتھ بات مت کرو۔ کہا کہ اپنے پروں کو جھکا کے رہو، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، خاکساری کے ساتھ رہو، ان کے سامنے اکڑ کے مت رہو۔ اور اس بات کو کہ والدین کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس بات کو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت، خاص صفت بتائی گئی۔ بتائیے، رسول، نبی کی خاص صفت بتائی گئی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنی بلند و بالا شخصیت، ان کی خاص صفت یہ بتائی، خود انہوں نے اپنی خاص صفت یہ بتائی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہوں گا۔ تو والدین کے ساتھ اچھی طرح رہنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ کامیابی کا ایک بڑا راستہ وہ والدین کی خدمت ہے۔ جن لوگوں کو والدین یا ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک ملے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کامیابی کا ایک راستہ ان کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر
کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا ہے تو اسے تو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اسے نیکیوں کے بہت سے راستے تلاش کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک بڑا راستہ اس کے سامنے بند ہے۔ حضرات، یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو بار بار آئی ہیں والدین کے سلسلے میں، اور اس حکم کا مقام آپ دیکھیے کہ اسے بہت جو احکام کی ترتیب ہے اس میں بہت بلندی پہ رکھا گیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ہے کہ تمہارے رب نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، پہلا حکم۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس حکم کا درجہ دیکھیے کہاں پر ہے۔ تو یہ جو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، حضرات پرانے زمانے میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن موجودہ زمانے میں آج 21ویں صدی میں ان آیتوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے والدین کے اوپر بچوں کی پرورش کا اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو گیا ہے، اور پرانے زمانے میں اولاد والدین کا خیال رکھتے تھے، بچے اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ماں باپ کے سامنے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے خدمت نہیں کر رہے، بچے ساتھ رہتے تھے، کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور اس کے بعد پھر آخری عمر تک ساتھ رہ کر خدمت کرتے تھے۔ تو والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو غفلت، جو کوتاہی آج پائی جاتی ہے وہ پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ تو پہلے زمانے میں والدین کے اوپر بچوں کی پرورش کا بوجھ کم ہوتا تھا اور ان کی خدمت زیادہ ہوتی تھی۔ موجودہ زمانے میں والدین کے اوپر بچوں کا بوجھ زیادہ ہے اور والدین کی خدمت کم ہے۔ یہ 21ویں صدی کا ایسا ہی سماجی نظام ہے جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے نئے زمانے کے ٹرینڈ کے مطابق بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ماں باپ اپنی پوری کمائی نچوڑ کے لگا دیتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، ایسی تعلیم حاصل ہو جائے کہ ان کو اچھا روزگار مل جائے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور نئے زمانے کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لائق ہو جائے۔ سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں اس کے بعد ان کو ملتا کیا ہے؟ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ بچوں کی طرف سے بے اعتنائی، بچوں کی طرف سے لاپرواہی اور بچوں کی طرف سے لا تعلقی، یہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں ماں باپ کو اس بات کا بالکل بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں گے، تو پھر وہ بچے اور ان کی بیویاں ان کی بہویں وہ ان کی بڑھاپے میں خدمت کریں گی۔ سوشل سسٹم بدل گیا ہے، سماجی نظام بدل گیا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ بچے پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، روزگار کی تلاش میں وہ کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں، کسی دور دراز مقام پہ جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ فیملی کا ساتھ رہنا ان کی ضرورت ہے تو فیملی ان کے ساتھ رہتی ہے، ماں باپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کے حالات شہر میں
परदेश में इस लायक होते ही नहीं है कि अपने माँ बाप को साथ रख सके। माँ बाप अपने वतन को भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो बच्चे जिन्हें सब कुछ देकर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होता है, वो उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो अपने मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो ये नई सूरत हाल है। इसमें कुछ कसूर भी होता है बच्चों का, कुछ वालिदैन की तरबियत का भी कसूर होता है, लेकिन बड़ा कसूर वो असल में नए समाजी निजाम का है, नए सोशल सिस्टम का है, जिसमें सब एक तरफ भागे जा रहे हैं। और यह सूरत हाल, यह कैफियत है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ दे दो और उसके बाद फिर बच्चे आपके रहते ही नहीं है, वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, आपको अपनी दुनिया में छोड़कर। तो ऐसे में कुरान मजीद की ये जो आयतें हैं, ये जो ताकीदें हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन का ख्याल करो, ये झंझोड़ने वाली हैं। ये मजबूर करती है कि नई नस्ल, हमारे नौजवान वो संजीदगी से सोचे कि इसी नए समाजी निजाम में, इसी नए सोशल सिस्टम में, इसी नए लाइफ स्टाइल में वो अपने वालिदैन का हक किस तरह से अदा करें। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, और हर बच्चे को अपनी सिचुएशन में सोचना चाहिए कि कुरान मजीद की इन आयतों पर, इन हुक्मों पर अल्लाह ताला के वो अमल किस तरह से करें। कुछ बातें मैं आपके सामने अमली तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि हमारे नौजवानों को पहली बात इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने मां बाप पर कम से कम बोझ डालें। यह जमाना अजीब सा है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं कि उनके दिमागों में महंगी महंगी चीजों का खुमार भर जाता है। हर चीज ब्रांड वाली होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। स्कूल में जाएंगे तो वो ब्रांडेड बस्ता होना चाहिए, बैग, स्कूल बैग, ब्रांडेड पेन होना चाहिए, ब्रांडेड शूज होने चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, हर चीज ब्रांडेड होनी चाहिए। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करेंगे जब वो कॉलेज जाएंगे, तो उनको बहुत अच्छी किस्म की बाइक चाहिए, उससे वो जाएंगे। वो आम सवारियों में सफर नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे स्टेटस वाली सवारियों में सफर करेंगे। ये पूरा जहन बनता चला जाता है सारिफियत का, और वो उसका बोझ किस पर पड़ता है? मां बाप पर पड़ता है। तो पहली बात यह है कि इन आयतों का तकाजा यह है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान वो ये तय करें कि वो इस जमाने की इस रो में नहीं बहेंगे, बल्कि वो एक एक कदम पर सोच सोच कर अपने वालिदैन पर, अपने मां बाप पर कम से कम बोझ डालेंगे। दूसरी बात वो ये है कि जैसे ही आप बचपन के हुदूद से बाहर निकलें, यानी कुछ करने लायक हो जाएं, अल्लाह ताला आपको ताकत दे और आप कुछ करने लायक हो जाएं, तो फिर आपकी ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं मां बाप का हाथ बटाऊं, लड़कों को भी और लड़कियों की भी। मां किचन में है, उसका जज्बा है, वो सुबह शाम कुछ बना के देना चाहती है, अच्छे से अच्छा खिलाना चाहती है, लेकिन बच्चों की, बच्चियों की ये जिम्मेदारी उनके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि मां थक जाती होगी। हम भी जाएं किचन में, बहुत से काम हम भी कर ले साथ में, मां के ऊपर पूरे घर का बोझ अकेले नहीं पड़े, यह फिक्र होनी चाहिए। बाप काम कर रहा है तो बाप के काम में शिरकत, बाप को कुछ आराम मिल जाए। बाप दुकान पर बैठा है तो कुछ देर मैं बैठ जाऊं,
باپ کوئی دوسرا محنت کا کام کر رہا ہے تو کچھ دیر میں کر لوں، میں ساتھ دے دوں. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ باپ کے کاموں میں شریک ہو جاؤں، ماں کے کاموں میں شریک ہو جاؤں، جتنا بھی شریک ہو سکتا ہوں اپنی عمر کے لحاظ سے. ابھی جو نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ بچوں نے اسکولوں میں داخلہ لیا تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہ بڑے نوابزادے ہو گئے، وہ پھر گھر کے ماں باپ کی کسی ذمہ داری میں کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے. اور یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو بچے پڑھائی سے محروم ہوتے ہیں، ان پڑھ رہ جاتے ہیں، وہ تو اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کے کاموں میں بہت ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن جن بچوں کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے، جو بچے اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں، اور جو جتنے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اپنی ان انسانی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتے ہیں. تو ایک دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد روزگار میں شمولیت اختیار کریں، وہ کمانے کے عمل کو شروع کر دیں. ان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے اوپر میرے خرچوں کا بوجھ زیادہ دنوں تک نہیں پڑے، کمانے لگوں، تھوڑا کماؤں، کچھ کماؤں، لیکن کمانا شروع کر دوں، والدین کی آمدنی میں میری آمدنی شامل ہونے لگے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کا کہ بہت زیادہ خرچ کر کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا بہت سے کیس میں ہوتا ہے کہ وہ نکمے اور ناکارہ ہو جاتے ہیں. وہ روزگار کی تلاش کے لیے جو دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، جو محنت کرنی چاہیے، نہیں کرتے. وہ گھر میں پڑے ہوئے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں کہ اتنی محنت سے اتنا خرچ کر کے پڑھایا ہے اور یہ اب کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جلد از جلد آپ روزگار سے جڑیں. اس کے بعد پھر جب روزگار آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ روزگار کے سلسلے میں جانا پڑے گا، آپ کو دور جانا پڑے گا. ماں باپ کے ساتھ آپ نہیں رہ پائیں گے، دور رہیں گے، لیکن دور سے ماں باپ کو کیسے خوش کریں، دور سے ماں باپ کا کیسے خیال کریں، اس کو سوچئے اس کے اوپر، کیونکہ یہ حکم الہی ہے جس پر عمل کرنا ہے، ایک بڑا حکم الہی ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ دلی میں ہیں اور دور دراز کسی دیہات میں آپ کے والدین رہ رہے ہیں، آپ سال میں چند روز کے لیے جا پاتے ہیں، تو آپ ان کا خیال کس طرح سے کریں؟ بہت سے خیال رکھنے کے طریقے ہیں. آپ انہیں فون کریے روزانہ، ان کی خیریت معلوم کیجئے، ان کے دل کو خوش کرنے والی باتیں ان سے کیجئے. بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی نادانی ہوتی ہے کہ بچے دور ہیں، یا تو فون ہی نہیں کرتے، خبر ہی نہیں لیتے، اور اگر کبھی وہ فون کرتے بھی ہیں تو وہ شکوہ، شکایتیں، پریشانیاں اتنی بیان کرتے ہیں کہ دور دراز رہنے والے ماں باپ کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں. تو دور سے آپ فون کر کے اپنے ماں باپ کو اداس کرنے، دکھی کرنے کا کام مت کریں، ان کو خوش کرنے کا کام کریں. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے وہ خوش ہوں گے، اور بہت سی باتیں ہوں گی جس سے وہ یا تو ناراض ہو جائیں گے یا وہ دکھی ہو جائیں گے. تو دکھ دینے والی، ناراض کرنے والی باتیں مت کیجیے. اسی طرح سے میں طلبہ سے، کالجوں کے، اسکولوں کے، مدرسوں کے طلبہ جو دور رہتے ہیں، دور رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، موقع ملنے پر میں انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب تمہاری چھٹی ہو، تم سال بھر اپنے ماں باپ سے دور ہو، خدمت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی چھٹی ہو تم سب کچھ چھوڑ کر
تم جاؤ گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہو اور اس منصوبے کے ساتھ رہو کہ اس چھٹی میں ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے. پوری تمہاری چھٹی ماں باپ کی خدمت میں گزرے. اسی طرح سے جو لوگ اپنے روزگار کے سلسلے میں دور کہیں رہتے ہیں وہ بھی یہ طے کریں کہ جیسے ہی چھٹی ملے گی وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے اور ان کی خدمت کریں گے. خدمت لینے کے لیے نہیں. ہمارے طلبہ، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے کام کرنے والے نوجوان وہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ اب تو میں چھٹی گزارنے آیا ہوں، مجھے آرام چاہیے. یعنی ماں باپ پر کام کا بوجھ اور بڑھ جائے، ماں باپ خدمت کریں. نہیں، آپ چھٹی گزارنے آئے ہیں اس منصوبے کے ساتھ آئیے کہ ماں باپ کی مجھے خدمت کرنی ہے. اسی طرح سے آپ کی شادی ہو جائے تو صحیح ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیا زمانہ وہ پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی تھی. اب تو ہر لڑکی کے ذہن میں یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک الگ گھر ہو، اسی گھر کو وہ جنت نشا سمجھتی ہے. تو اس کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ لڑکی کے خواب ہے، ان کی بھی اہمیت ہے، اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی اہمیت ہے. اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بارے میں سوچیے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کیسے کروں. بہت سے لوگوں کے سلسلے میں وہ کبھی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ابھی سب لوگ ایک ساتھ ہیں، اب الگ ہونا ہے تو کیا کریں. میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اسی شہر میں تمہیں رہنا الگ ہو کے تو تم اپنے ماں باپ کے گھر سے قریب ترین جگہ پر گھر لے کے رہو، تاکہ جب تمہیں موقع ملے بار بار تم موقع نکال کے اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کا خیال رکھو. ایسا نہیں ہو کہ شہر کے ایک کنارے پہ تمہارے ماں باپ رہتے ہیں اور تم بعض سہولتوں کی خاطر شہر کے دوسرے کنارے پہ رہنے لگو اور مہینوں گزر جائے ماں باپ کو نہیں دیکھو. تو آپ کی تعطیلات، آپ کے ہولی ڈیز، آپ کے ویکینڈز، ان کا ایک اہم ایجنڈا وہ والدین کی خدمت ہونی چاہیے. اس طرح کی بہت سی باتیں جس پر آپ کو خود غور کرنا ہے. ایک بات کو اور میں بتا دوں، یہ جو نیا زمانہ ہے نا جس کو میں 21ویں صدی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک اور اس پر منظرنامہ یہ ہے کہ اس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. طلاقوں کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، سپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ یا تو ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا باپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اس چلے جانے کے بعد ان کی پوری پرورش، پوری اٹھان ہو جاتی ہے، اور وہ صرف ماں کے ہوتے ہیں یا صرف باپ کے ہوتے ہیں. تو جہاں تک پرورش کا زمانہ ہے وہ تو ان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اپنے بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے، فریضہ یہ ہے، دینی فریضہ، قرآنی فریضہ، کہ وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اپنے باپ کو تلاش کریں، باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اپنی ماں کو تلاش کریں اور ان کے حقوق ادا کریں. ماں باپ کے بیچ میں اگر جھگڑا ہے، ماں باپ کے بیچ میں اگر سپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کے لیے تو دونوں ماں باپ ہیں، آپ کو دونوں کا حق ادا کرنا ہے. دونوں کے سلسلے میں قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. اور یہ بات کام نہیں آئے گی کہ انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں ان کا خیال کیوں کروں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. نہیں نہیں نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہر حال میں کرنا ہے، ان کا والدین ہونا کافی ہے. ایک اور بات اس سلسلے میں کہ بہت سے معاملات میں بچے بڑے ہو کر اپنی نوجوانی میں، اپنی جوانی میں، اپنی ادھیڑ عمری میں اپنے ماں باپ سے یا ان میں سے کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے. انہیں اپنے باپ کے کسی عمل سے شکایت ہوتی ہے، اپنی باپ کی کسی حرکت سے، کسی عادت سے شکایت ہوتی ہے،
اپنی ماں کی کسی حرکت یا کسی عادت سے شکایت ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اب وہ ان کا حق ادا کرنا روک دیتے۔ ارے وہ تمہارے باپ ہے، تم ان کو خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہ باپ کہنے لائق نہیں ہے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ غلط بات۔ باپ کیسا بھی ہو، ماں کیسی بھی ہو، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، چاہے کیسا بھی ہو۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اب آپ تصور کیجئے قرآن مجید میں کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو، تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، مومن نہیں ہے مشرک ہیں، اتنا ہی نہیں تمہارے ماں باپ کٹر مشرک ہیں، تمہارے ماں باپ تمہیں پریشان کرتے ہیں کہ تم شرک پر آؤ، تمہارے ماں باپ تمہیں تنگ کرتے ہیں کہ تم دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، تو ان کی بات تو مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو۔ سوچئے، والدین مشرک ہیں، والدین کٹر مشرک ہیں، والدین اپنے مسلمان بچے کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، پھر بھی کہا جا رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو، خوب خدمت کرو، خوب ان کا خیال رکھو۔ تو پھر آپ کی ماں یا آپ کے باپ کتنا خراب ہوں گے، چاہے باپ شراب پیتا ہو، چاہے باپ بدکار ہو، چاہے باپ ظالم ہو، چاہے باپ حرام کام کرتا ہو، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے۔ باپ کے اندر خرابیاں ہیں، آپ اصلاح کیجئے، سمجھائیے، فکر کیجئے۔ ماں کے اندر خرابیاں ہیں، آپ اصلاح کیجئے، سمجھائیے، لیکن خدمت کا جو فریضہ ہے، خیال رکھنے کا جو فریضہ ہے، اس کو ادا کرتے رہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، ساری جائیداد میری سوتیلی ماں کے نام کر دی، تو اب میں باپ کی خدمت کیوں کروں، میں باپ کا کیوں خیال کروں، باپ کو میں دشمن سمجھتا ہوں۔ نہیں کہہ سکتے آپ، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، چاہے باپ آپ کو ساری جائیداد سے محروم کر دے، آپ اپنے خدمت کے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خرابیاں ہمارے درمیان کثرت سے پائی جا رہی ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل بے بس ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو پال کے بڑا کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور ماں باپ کی حقوق تلفی کرتے ہیں، اور ماں باپ کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ پہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سب خراب باتیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار نبیوں کی زبان سے، مومنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی خود تعلیم کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ یہ دعا کثرت سے قرآن مجید میں آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، اپنے ماں باپ کی آخرت کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں خدمت کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی اور اپنے ماں باپ کی۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو اگر غلط راستے پہ آپ دیکھتے ہیں تو سمجھائیں، بے قراری کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، بار بار صبح شام سمجھاتے رہیے، لیکن ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے۔ ان کی خدمت میں، ان کے خیال میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین
وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.